عالم برزخ یا قبر کی زندگی. دنیا، برزخ اور آخرت یہ تین مختلف عالم ہیں. برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. عالم برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے. قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے طے کر لے گا، اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیاں ہیں. اس لیے بدکار، فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح و شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار یا روزانہ جہنم کی آگ دکھائی جائے. اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے. اور یہ دکھایا جانا اس لیے بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی خراب سا منظر دیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے، اس کا آپ کے دل پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے. تو بھلے انسان اس اصل جہنم میں نہ بھی پہنچے، لیکن اگر اس کو روز یہ بتایا جائے صبح و شام کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو، تو کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف یہ دکھایا جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے. اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے. آل فرعون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورۃ المؤمن 46. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، جبکہ روز قیامت انہی کے لیے یہ حکم بھی ہوگا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. عذاب قبر کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، عذاب قبر برحق ہے. بخاری کی روایت ہے یہ، یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا. انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے، دکھانا تو دور کی بات سنا دے. ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزرے گا، خواہ وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراک بن جائے، یا جل کر خاک ہو جائے، یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے. اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے. خواب میں اگر کوئی المناک منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت اذیت محسوس نہیں کرتا؟ مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے، اسے کیا علم کہ یہ خوابیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے. اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا، منکر نکیر کا اس سے سوال کرنا، پسلیوں کا آپس میں مل جانا وغیرہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے. براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے کہ اللہ قول ثابت کے ذریعے صاحب ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے. مسلم کتاب الجنہ. قبر کی کچھ اور تفصیلات آپ سے ذکر کروں گی اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. قبر کے بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا معلومات ہے اس کے بارے میں؟ کوئی بتائے گا؟ یعنی جب آپ قبر کا سوچتی ہیں یا سنتی ہیں یا قبر کو دیکھتی ہیں تو پہلی بات کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کہ مجھے بھی اس میں جانا ہی ہے اور ضرور بھیجے گی. ان کے ذہن میں سب سے پہلے قبر کا اندھیرا آتا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. آنے والی زندگی کے فیصلے کا دن ہے. تنہائی کہ معلوم نہیں یہ صاحب قبر کس حال میں ہے اور میرا کیا ہوگا. خوف آتا ہے ایک، اور کیا خیال آتا ہے؟
اعمال نامہ بند اور احتساب شروع. سوالوں کا جواب صحیح اسی وقت دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا، یعنی اس کی تیاری کی ہوگی. جدائی، دنیا سے جدائی، یعنی ایسی جگہ جہاں سے بچ کے جا سکتے ہی نہیں. بہت پہلے میں نے کسی کا ایک لیکچر سنا تھا، ایک خاتون تھی، تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا اپنے لیکچر میں کہ ایک شخص سے کسی نے قرضہ لیا اور وہ اس کو واپس نہیں کر رہا تھا، تو وہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے لے کے قرضہ بھاگ گیا، ڈیفالٹر تھا، وہاں روز جا کے بیٹھ جاتا. کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو، یہاں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا فلاں شخص میرا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہے اور وہ مجھے نہیں مل رہا، اور میرا یقین ہے کہ اسے یہاں تو ضرور آنا ہے، یہاں سے نہیں بھاگ سکتا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ کر کے کہیں بھی بھاگ جائیں، لوگوں سے چھپ جائیں، کہیں روپوش ہو جائیں، گم ہو جائیں، لیکن وہاں سے گم نہیں ہو سکتے، وہاں تو جانا ہی جانا ہے. ان ھذا لھو الحق الیقین، موت یقینی حق ہے، قبر یقینی حق ہے، وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے، اس گھر کو بنا لے، اس کو سنوار لے، اس کو سجا لے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور روز کیسی کیسی پلاننگ کرتے ہیں، اور ان کو بڑا کرنے اور ان کو مزید سجانے اور ان کے اندر مزید دنیا بھر کے پتھر کے ٹکڑے لا کے رکھنے کی کیسی کیسی فکر کرتے ہیں. اپنی کمائی کا بہترین حصہ جو ہے وہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیسوں پہ خرچ کر کے اپنے آس پاس رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس قبر کے اندر کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، وہاں کتنے ڈیکوریشن پیس ہیں، اور وہاں کے ڈیکوریشن پیس کیا ہیں، اور وہاں کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. آپ اپنی کاپی پہ، اپنی ڈائری پر ایک لکیر صفحے کے درمیان میں لگا کے اپنے اس گھر اور اس گھر کا موازنہ کر لیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس، میرے بیڈ روم میں کیا کچھ ہے. قبر بھی تو ایک بیڈ روم ہے نا، اٹس اے منی بیڈ روم. پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس بیڈ روم میں کتنے دن رہنا ہے اور وہاں کتنے دن رہنا ہے، یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے، جو جو ہے نا آپ کے بیڈ روم میں اس سارے کی لسٹ بنائیں، اپنے لیے بنائیں، بے شک آپ کسی کو نہ دکھائیں لیکن بنائیں. اور قبر کے لیے کیا کیا چاہیے. دیکھیے جب بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے نا تو ہر ماں باپ میں نے دیکھا ہے غریب سے غریب بھی کاپی پین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی لکھنے والے کو بلا لیتے ہیں اور اس کو سامان کی لسٹ لکھواتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ برتن لینے ہیں، یہ بیڈ روم کا سامان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کتنی چیزیں لکھواتے ہیں اور کتنی لکھتے ہیں. اور جو رہ جاتی ہے ساری زندگی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. پھر جب تھوڑا پرانا ہوتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہوتا ہے، پھر اس کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے برعکس کس نے کاپی پین پکڑ کر یہ لکھا کہ وہاں کیا کیا چاہیے، کون سی چیز نیچے کے لیے چاہیے، کون سی دائیں سائڈ کے لیے، کون سی بائیں کے لیے، کون سی سر کی طرف، کون سی پاؤں کی طرف، کہاں کیا رکھنا ہے میں نے. یہاں تو ٹیلی ویژن کی لیٹسٹ اسکرین کے لیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. جو نئی چیز آتی ہے پچھلی دے کے ادھر ادھر اور خرید لیتے ہیں تاکہ لیٹسٹ موویز اور ہر چیز کے نظارے خوبصورت سے خوبصورت مائنیوٹ ڈیٹیلز تک میں کر سکیں بہترین کلرز کے ساتھ. اور وہاں بھی ایک اسکرین نے چلنا ہے جس پہ یا جنت چلے گی یا جہنم چلے گی. اس پہ کیا کریں گے، وہ کیسی اسکرین ہوگی، اور اس کے پیچھے کون سا کنٹرول روم ہوگا، وہ کون دکھائے گا، اور اس کا دکھایا جانا بھی برحق ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم مانتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم تیاری کریں لیکن کوئی نہیں کر رہے. جتنا مال اس دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ آخرت کی اس کوٹھڑی کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں. یہاں بجلی نہ ہو تو کس قدر گھبراہٹ اور آلٹرنیٹ طریقے سوچتے ہیں. ایک نہ چلے تو دوسرا، دوسرا نہ ہو تو تیسرا. لیکن وہاں ٹھنڈک کس چیز سے ہوگی، ہوا کہاں سے آئے گی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہ نہیں سوچتے. یہاں بجلی نہیں تو کینڈلز، وہاں اگر اندھیرا ہو گیا تو کون سی کینڈلز. ان ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں. جب آپ اپنے بیڈ روم میں اپنی چیزیں لکھنے لگیں گے نا
تو آپ کو اس کے ہر چیز کے پیرالل سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا میرے پاس. کیونکہ ہمارا اصل امتحان ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، جب ہم اپنے بچوں میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. وہاں کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے بستر پر کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. پھر صبح کس وقت اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کا کیا عالم ہے. کہیں وہ تو نہیں قضا ہو جاتی اس بہانے سے کہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں. اور روز رات کو لیٹ کر ضرور سوچا کریں کہ پتہ نہیں اور کتنے دن اس بیڈ پر ہوں اور کس دن ادھر منتقل کر دی جاؤں گی. جیسے وارڈز میں شفٹ کر دیتے ہیں نا، اب ادھر چلے جائیں، اب ادھر لے جائیں، کیونکہ وہ ایک یقینی حق ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے اور اس کی تیاری ضروری ہے. اصل بات ہے کہ تیاری ضروری ہے. ماننے کی سچائی تو تبھی پتہ چلے گی جب کچھ تیاری کریں گے، اور اگر تیاری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماننا بھی بس زبانی کلامی ماننا ہے، حقیقت میں نہیں مان رہے. ہمیں گاڑی چاہیے ہوتی ہے نا، روز گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور آج کل گرمی ہے، دھوپ ہے اور اس میں اسمیل آنے لگتی ہے اگر کوئی بھی چیز بیچ میں رہ جائے، صفائی نہ ہو، اور حالانکہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، لیکن اس کے لیے کس قدر کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اس کو صاف ہونا چاہیے. اگر سیٹیں خراب ہو گئی تو سیٹیں چینج ہونی چاہیے، کمفرٹیبل نہیں رہی، اسپرے ہونا چاہیے. کتنی تیاریاں کرتے ہیں. لیکن قبر جس میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ اٹھا دے، اس کے لیے کب سوچتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مرحلے دشوار ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اسمیل کیسی ہوتی. کبھی کوئی مرے ہوئے چوہے کی یا مرے ہوئے مردار کی کوئی اسمیل دور پار کہیں سڑک سے گزرتے ہوئے گاڑی کے اندر بند شیشوں میں بھی آپ کو آ جائے تو کیسی کیفیت ہو جاتی. یہ جسموں کا حال ہونے والا ہے. ان جسموں کے لیے دنیا میں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، کتنے فکر مند ہیں، اور وہاں کیا حال ہونے والا ہے جبکہ کوئی عزیز ترین پیارا بھی پلٹ کے نہ دیکھے گا. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے اپنے بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، کس طرح صرف لکڑیوں کے ساتھ دور سے گڑھا کھدوا کے حبشیوں سے اس کو دھکیل دیا اس میں، کیونکہ وہ نہ غسل نہ کفن نہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے ساتھیوں کو قلیب کے کنویں میں پھینک دیا گیا. السلام علیکم. ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی نیٹ جیو پہ کس طرح سے ہیومن ڈکے ہوتا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سارا بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہالو اسپیسز ہوتی ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، آپ کے منہ کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ گیسز جمع ہوتی ہیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. جو قبر سے آوازیں کہتے ہیں نا آتی ہیں، وہ اصل میں یہی ہوتی ہیں جب آپ کے اسٹمک کے اندر گیسز پھٹتی ہیں، آپ کے لنگس کی گیسز پھٹتی ہیں، اور بہت اس طرح سے آپ کی اسکن ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت ہی وہ بری طرح سے ڈکے انسان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے. پھر یہ کہ ہر ایک کی قبر ایک بار بھینچی جائے گی. مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے. obviously جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جیسے مومن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ قبر تنگ ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوں تو ایک سٹیمپیڈ ہوتی ہے جب، تو یا ایک دوسرے کے بیچ میں دب گھٹ جائیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس وقت، ایسا لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے. پھر قبر میں اندھیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یا میری دعا کی وجہ سے روشن کر دے گا. بصلاتی علیہم، یعنی آپ جو دعائیں کرتے تھے اپنے صحابہ کے لیے اور جنازہ وغیرہ پڑھتے تھے
اور اسی لیے بعد میں بھی یہ سنت جاری رہی کہ جو بھی کوئی فوت ہو اس پر جنازہ پڑھا جائے اور پیچھے والے اس کے لیے دعا کریں. اب آپ دیکھیے کہ مرنے والے کے لیے عموماً کتنی دعائیں ہوتی ہیں. اپنے اپنے سپارے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، گٹلیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے کاروبار ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو بھی فکر نہیں. پھر قبر میں عقل کا لوٹایا جانا. مسند احمدی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ یعنی ہم سینسز میں ہوں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بالکل آج کی طرح. جیسے آج ہم دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی عقل لوٹائی جائے گی. اور اس کا لوٹایا جانا یا دوسرے لفظوں میں روح کا لوٹایا جانا اسی مقصد کے لیے. پھر صحابہ کرام جو تھے وہ قبر سے خوف کھاتے تھے، حالانکہ ان کے لیے کیا سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پہ رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے ان سے پوچھا، جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو تب تو نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، اور اللہ کی خشیت آپ دیکھیں. ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم کیوں اتنے سنگ دل ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ نیک بن چکے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے. عمرو بن العاص کہتے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو نہ آگ ہو. یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جنازے پہ یہ 2 چیزیں ساتھ لے کے جاتے تھے، رونے والی عورتیں جو بین کرتی جاتی تھیں اور آگ بھی لے کے جاتے. جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. یہ دراصل ان کے فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کتنی فکر تھی، حالانکہ باہر والے اندر والے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے، لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ حساب بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا.